پر ماشاءاللہ سکوت کے اندر بیٹھے. شاید گجرات کا پہلا یہ اجتماع ہوگا جس میں میں عمومی پنجاب کے اندر پہنچ کے دیکھوں. اس اجتماع میں پہنچ کے دیکھوں وہ جس سے کڑی دھوپ میں بیٹھتے ہیں. ابھی ہمارے حافظ صاحب بیچارے آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ کرتے اور گھومو بیٹھنا ہی پسند نہیں کرتے. آپ لوگ آپ تو بہت اچھے لوگ ہیں بھائی. پیچھے والوں آپ بھی آ جاؤ, پنکھے آگے چالو ہے. پنکھے کی وجہ سے پیچھے مت بیٹھو, آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ. یہاں آگے پنکھے چالو ہے. یہ آپ کے بھائی بھی بیٹھے پنکھوں کے نیچے ہی بیٹھے ہیں. دنیا کے لیے تو ساری دنیا مجاہدہ برداشت کرتی ہے. اللہ کے دین کے لیے مجاہدہ کرنا اور اس کو برداشت کرنا ہم آپ سیکھ لیں. اللہ کو ترس آ جائے گا, اللہ کی سنت پر پیار آ جائے گا. سنت کی بگڑی تفسیر کو اللہ بدل دے گا. دین کے لیے امت مجاہدہ کرنا سیکھ جائے گی. الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد. محترم عزیز و بھائی اور دوستو, اللہ تعالیٰ نے انسان کو حاجت مند بنایا ہے, ضرورت مند بنایا ہے. اس کے ساتھ طرح طرح کی ضرورتیں لگا کے رکھی. یہ بھوکا بھی ہوتا ہے, کھانا اس کی ضرورت ہے. یہ پیاسا بھی ہوتا ہے, پانی اس کی ضرورت ہے. یہ کام کر کے تھکتا بھی ہے تو نیند اس کی ضرورت ہے. اس کو سردی لگتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کی سردی سے بچاؤ کے لیے آگ بنائے, گرم کپڑے بنائے. اس کو گرمی لگتی ہے تو پنکھے بنائے, کولر بنائے, اے سی بنائے. ضرورت ہے. اس کو سر چھپانے کے لیے کوئی چیز چاہیے تو اللہ تعالیٰ نے اس کا انتظام کیا, مصالحات بنائے. دور دراز کے راستے منزلوں تک پہنچنے کے لیے, ان کے راستوں کو کاٹنے کے لیے اسے تیز رفتار اچھی سواریاں چاہیے. اللہ تعالیٰ نے سواریوں کا انتظام کر دیا. یہ ضرورت مند ہے, اس سے حاجتیں لگی ہوئی ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ساری حاجتوں کا انتظام فرما دیا. ہر زمانے کے لوگوں کی جو قوا اعضاء اور قوت برداشت تھی, اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے ہر زمانے کے اندر لوگوں کی حاجتوں کو پورا کرنے کے طرح طرح کی چیزوں کو اللہ نے ایجاد کروایا. طرح طرح کی چیزوں کو اللہ نے ایجاد کروایا. یہ اللہ کا نظام. ایسے میرے عزیز و میرے بھائیوں, ہماری ایک ضرورت ہے جو اس زندگی کا مقصد ہے, وہ ہدایت ہے. وہ کیا ہے؟ ہدایت. زندگی کا اصل مقصد یہ ہے آدمی ہدایت پالے, صحیح راستہ پالے. یہ اس کی سب سے بڑی ضرورت ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے نظام کو قابو میں لانے کے لیے ایک روایت کے مطابق 1,24,000 اور دوسری ایک روایت کے مطابق 2,24,000 حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کو دنیا کے اندر بھیجا. پیغمبر جو آتے تھے وہ دنیا کے انسانوں کو ان کی زندگی کا اصل مقصد سمجھانے کے لیے آتے کہ تم کو کیوں لایا گیا ہے. بھائی ہاتھ چھوڑ دیتا. اور تاریخ رئیسہ رسول اللہ علیہ الدین نے جو مجمع ان کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کچھ بیٹھتے ہوئے کہتے, بھائی دیکھو, گھوڑے گاڑی کا بھی ایک اسٹینڈ ہوتا ہے, رکشا کا بھی ایک اسٹینڈ ہوتا ہے, موٹروں کا بھی ایک اسٹینڈ ہوتا ہے, نیند کا بھی ایک اسٹینڈ ہے. تو آدمی 32 میں یوں ہاتھ باندھ کر بیٹھتا ہے نا, نیند آتی ہے, یہ شروع ہو جاتی ہے. اور نیند میں گہری نیند آ گئی اور یوں ہاتھ ہو گیا تو دائیں بائیں والوں کو مفت کی تھپڑ پڑے گی. ہاتھ مت باندھو, ہاتھ باندھو کے سو جاؤ گے. کیونکہ عام طور پر روزانہ اس وقت سونے کی عادت ہے ہم لوگ کو, لوگ گھروں میں سوتے ہیں. اللہ کے لیے جاگ لو. آج
ٹھیک ہے انشاءاللہ جاگوں گے تو انشاءاللہ وہ سو رہا ہے تو اس کو محبت سے اٹھا دے وہ خود سے چوتھے آسمان پر چلا گیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملنے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کو بولو تو ابھی ملنے مت جا وہ آئیں گے تجھے ملنے کے لیے تو زندہ رہا تو عیسیٰ علیہ السلام تجھے ملیں گے تو مت جاؤ اوپر تو انسان کی مسلمان کی سب میں مانگوں آپ کو گرم ہو جائے گا انسان کی سب سے بڑی ضرورت وہ ہدایت ہے. دیکھو یہ پیچھے جتنا مجمع بیٹھا ہے نا بہت اچھے لوگ ہیں بہت سمجھدار لوگ ہیں. آپ لوگ اٹھ کر ہمارے پاس آ جاؤ تو بہت اچھا ہے. آپ لوگ ناراض ہیں ہم لوگوں سے ہے بھائی آپ لوگ ناراض ہیں کونے میں بیٹھے ہیں وہاں دھوپ زیادہ لگتی ہے وہاں گرم ہوا زیادہ آتی ہے یہاں پنکھے اچھے ہیں ماشاءاللہ ٹھنڈک ہے مجمع کے ساتھ بیٹھنا ہے آ جاؤ اٹھ جاؤ ایک پہل کرے گا سب آ جائیں گے ماشاء اللہ ایک نے پہن کی 2 3 اور ایک دم کونے میں لاسٹ کونے میں ایک دم ہمارے پنڈال کا کنواں میں آپ لوگوں سے ہی کہہ رہا ہوں وہ پیچھے دیکھ رہا ہے وہ پیچھے دیکھ رہا ہے کسی اور ابھی پیچھے تو کوئی نہیں ہے آپ ہی لوگ ہیں آ جاؤ ہمارے پاس آ جاؤ ناراض مت ہو جاؤ آ جاؤ بڑے بڑے کام کی بات ہے پاس بیٹھو گے تو ہم کو بھی اچھا لگے گا. جانیے کہ اللہ کا بزرگوں بھائیوں کہ اللہ نے انسان کی سب سے بڑی ضرورت ہدایت بنائی اور اس ہدایت کے نظام کو قابو میں لانے کے لیے دنیا میں نبوت اور رسالت کا سلسلہ قائم کیا گیا. 1,24,000 ایک روایت کے مطابق اور ایک روایت کے مطابق 2,24,000 پیغمبر رسول دنیا میں بھیجے گئے. دنیا میں پیغمبروں کے آنے کا مقصد یہی ہوتا تھا کہ دنیا کے انسانوں کو یہ بات سکھاوے کہ تمہارا خالق کون ہے تمہارا مالک کون ہے اور اس نے تم کو پیدا کر کے تم سے کیا چاہا ہے. اس نے تم کو پیدا کیا اور تمام قسم کی نعمتوں سے نوازا تو یہ ساری نعمتیں دے دلا کر اللہ تعالیٰ تم سے کیا چاہتا ہے پیغمبر اسی کے مقصد کے لیے آتے 2+2 4 ہوتے یہ سمجھانے کے لیے نہیں آتے. پیغمبر 2+2 4 ہوتے یہ سمجھانے کے لیے نہیں آتے. پیغمبروں کے مقصد آنے کا یہ ہوتا ہے تو بھائی یہ جسم ہے نا یہ تمہارا نہیں ہے یہ اللہ کا دیا ہوا ہے نا. یہ آنکھ اللہ کی دی ہوئی یہ کان اللہ کی دی ہوئی زبان اللہ کی دی ہوئی ہے یہ پیر ہاتھ اللہ کی دی ہوئی اور ان تمام کو حرکت میں رکھنے والی چیز جو ہے وہ کیا ہے بولو روح ہے. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي اللہ کا حکم روح یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے جس سے آدمی کا جسم حرکت میں رہتا ہے. یہ سب چیزیں اللہ دلا کر تم کو کیا چاہتا ہے کہ تم اس کے بن جاؤ. کیا کرو تم اللہ کے بن جاؤ تم اللہ کے بن جاؤ. پیغمبر یہ سمجھانے کے لیے آتے لیکن انسانوں کے بڑے نادان طبقے نے پیغمبروں کی باتوں کو ٹھکرایا. وہ اللہ کے نہیں بنے کوئی گھر کا بن گیا کوئی دکان کا بن گیا کوئی تجارت کی منڈی کا بن گیا کوئی کھیتوں کا بن گیا کوئی بادشاہت کا بن گیا کوئی کسی کا بن گیا کوئی کسی کے نشے میں وہ چور ہو گیا. وہ اللہ کا نہیں بن سکا باقی سب کچھ بن گیا اللہ کا نہ بن سکا. ایک وقت تک جو اللہ کیا مقرر تھا وہاں تک پیغمبر ان کو سمجھاتے رہے اور پیغمبر خود کہ میں سچا ہوں اپنی بات میں اس کے لیے دلیل کے طور پر معجزات ان کو دکھاتے رہے. حضرت صالح علیہ السلام نے کہ میں اپنی بات میں سچا ہوں پہاڑ میں سے گابن اٹھنی کو نکالا ان کی ڈیمانڈ پر گابن حاملہ اٹھنی چٹان پھٹی اور اندر سے گابن اٹھنی نکلی اور اس نے آ کر بچے کو جنم دیا. پیغمبر سے اللہ تعالیٰ ایسے ہر نبی نے معجزات دکھایا. موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو دکھایا سے آیات الی فرعون وقومہ 9 بڑی بڑی چیزیں دی گئی تھی موسیٰ علیہ السلام کو 9 بڑی بڑی چیزیں فرعون کا ہوش ٹھکانے لانے کے لیے.
لیکن وہ حکومت کا بنا ہوا تھا، اس کو حکومت پر دل تھا، اور ایسا دل سے بیٹھا تھا کہ اپنے آپ کو خدا کہنے لگا تھا، انا ربکم الاعلی، میں چھوٹا موٹا بھی نہیں، بہت بڑا تمہارا رب ہوں، بہت بڑا تمہارا رب ہوں. اور اس کی دنیاوی جاہو وجاہت کو دیکھ کر اس کی قوم کے لوگ اس سے متاثر ہو گئے. اس نے سب کو بیوقوف بنایا، سب کو بیان بنا، اس نے بیوقوف بنایا، اپنی قوم کو بیوقوف بنایا، ساروں سب اس کو سجدہ کرنے لگے. اور وہ بھی حکومت کے بندے، اللہ کے نہیں بنے، موسیٰ کے نہیں بنے. حالانکہ فرعون کا دل اندر سے کہتا تھا کہ یہ اپنی بات میں سچا ہے، اپنی بات میں کیا ہے، سچے ہے. بس صحیح غلط تھا، ان کے دلوں نے اندر سے یقین کر لیا. لیکن مسئلہ یہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کی بات کو مان لیتے تو پھر حکومت کی کرسی ہاتھ میں نہیں رہے گی، چلی جائے گی. یہی بات ابو جہل کو آڑ بن گئی. یہی بات ابو جہل، حالانکہ اس کی ہاتھ کے اندر کنکریوں نے کلمہ پڑا تھا. ایک مرتبہ مٹھی بند کر کے کنکر لے کر آیا اور کہہ رہے آپ بتا دیجیے میری مٹھی میں کیا ہے، آپ اگر سچے نبی ہیں. آپ نے فرمایا کہ میں بتاؤں، یہ تیری مٹھی کے اندر جو بند ہے وہ بتاؤ. دیکھا یہ بتا، کنکریوں نے پڑھا لا الہ الا اللہ، لیکن نہیں مانا. وہ کہتا تھا کہ میں جانتا ہوں یہ اللہ کے رسول ہے. دیکھو کیا کہتا تھا، وہ کچھ کہتا تھا میں جانتا ہوں یہ اللہ کے رسول ہے، لیکن مسئلہ ہے میری چودراہٹ کا، میرے بڑے پن کا. ہاں، اپنا ناک اونچی رکھنے کے لیے اس نے اللہ کے نبی کی بات کو ٹھکرا دیا. یہ اللہ کا نہیں بن سکا، چودراہٹ کا بن گیا، اپنی کرسی کا بن گیا. پیغمبروں کی بات پر، پیغمبر کی ہدایت کے لے کر آنے پر انسانوں کا ایک بہت بڑا طبقہ پیغمبروں کی باتوں کا انکار کر بیٹھا. اس نے اپنی دنیا کو تباہ کر لیا اور آخرت کے اندر دوزخ کا ایندھن بن گیا. اور ایک جماعت ایسی بھی رہی جس نے کیا کیا، بولو، پیغمبروں کی بات کو مان لیا، پیغمبروں کی بات کو مان لیا. ہر زمانے میں جب انہوں نے اپنے پیغمبروں کی بات کو مانا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا کی برکتوں سے مالا مال کر دیا، دنیا کی آفتوں سے اللہ نے ان کو بچا دیا. خدا پاک نے ان کو نجات عطا فرما دی، اور اللہ تعالیٰ نے حفاظت کے ساتھ ان کو رکھا کہ اللہ کے بن کے رہے. تو مزہ تو اس میں ہے کہ آدمی اللہ کا بن جاؤ. کس کا بن جاؤ؟ اللہ کا بن جاؤ، اس کے نبی کا بن جاؤ. مزہ اس میں ہے، راحت اسی میں ہے، عزت اسی میں ہے، عافیت اسی میں ہے، سلامتی اسی میں ہے. اللہ کا بن کر رہنے میں سلامتی ہے. دنیا کا نہ بنے، چیزوں کا نہ بنے، اسباب کا نہ بنے. کیوں؟ یہ سب چیزیں فنا ہونے والی ہیں. یہ سب چیزیں کیا ہے، بولو، فنا ہونے والی. اس کا دوام نہیں ہے. ہم لوگ اپنی اسکولوں کے اندر تیسری چوتھی کلاس کے اندر پڑھتے ہیں دنیا کی بھگوڑ پڑھتے، تو ہمارے اسکول کے ماسٹر کیا کرتے ہیں، پرتھوی کا گھوڑا لا کر دکھاتے ہیں ٹیبل پر. پرتھوی کا گھوڑا، ارے تم سمجھتے میری بات؟ پوری پرتھوی کا گھوڑا لا کر دکھا، اور وہ گھما کر دکھاتے ہیں کہ یہ امریکہ ہے، یہ آسٹریلیا ہے، یہ فلانا ملک ہے، یہ فلانا ہے، یہ ہمارا انڈیا ہے. بولے یہ پورا پرتھوی کا گھوڑا ہے، لیکن یہ باقی رہنے والا نہیں ہے. اللہ اس کو ایک دن توڑ پھوڑ کر ختم کر دے گا. اللہ تعالیٰ کیا کر دے گا اس کو، بولو، اس کو توڑ دے گا. دنیا کا کوئی بر اعظم، کوئی کھنڈ نہیں رہے گا، کوئی دیش نہیں رہے گا، کوئی دیش کی سیما بارڈر نہیں رہے گی، کوئی شہر نہیں رہے گا، کوئی قصبہ نہیں رہے گا، اور میرے بھائیوں کوئی گاؤں نہیں رہے گا، اور اس گاؤں شہر قصبے بسنے والے مکانات نہیں رہیں گے، مارکیٹیں نہیں رہے گی، کھیت نہیں رہے گے، دکانیں نہیں رہے گی، اور نہ بسنے والا اس میں انسان رہے گا. سب ختم ہو جائے گا. اس کو تو ختم ہونا ہے. تو جس کو فنا ہونا ہے
اس کا بن جانا یہ کوئی سمجھداری کی بات ہے نہیں. جس کو فنا اور ختم ہو جانا ہے آدمی اسی کے پیچھے پڑ جاؤ. زندگی کا ہدف اور ٹارگیٹ اسی کو بناوے. دنیا کے زندگی کا ہدف اور ٹارگیٹ اسی کو بنا تھا. یہ سمجھداری کی بات ہے. یہ تو بہت بڑے نقصان کی بات ہے. آدمی کیا کریں اپنے لیے اللہ کے دین کو اپنی زندگی کا ہدف بناوے. اللہ کا بننے کے لیے اللہ کے دین پر چلنے والا بنے. جو دین پر چلے گا وہ اللہ کا بن جاتا ہے. جو دین پر چلتا ہے کس کا بن جاتا ہے؟ اللہ کا بن جاتا ہے. اور جو بے دینی پر چلتا ہے وہ شیطان کا بن جاتا ہے. قرآن پاک کی ایک آیت ہے یا ایھا الناس لا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور. اے لوگوں تمہیں دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈالے. دنیا کا کھانا پینا سواریاں بیوی بچے مکانات یہاں کا سکھ یہاں کی عزتیں یہ دھوکے میں نہ ڈالے. یہ مت سمجھنا یہ ہمیشہ ہے. کیوں؟ ارے دنیا ہی ہم نے ہمیشہ کے لیے پیدا نہیں کی ہے. اس کو توڑ پھوڑ کر بولو اس کو ختم کر دینے کا فیصلہ ہم نے کر رکھا ہے. اس کا وقت آئے گا اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے اور پوری دنیا تہس نہس ہو جائے. میرا گھر بھی نہیں رہے گا میرا کھیت بھی نہیں رہے گا میری دکان بھی نہیں رہے گی. ہمارو گھر ہماری دکان ہمارو کھیتر ارے کچھ نہیں رہے گا. سب تہس نہس ہو جائے گا. ہاں زمین کے جن ہنسوں پر مسجدیں ہیں وہ مسجدوں کو اللہ تعالیٰ پاتال سے ان کے ٹکڑوں کو اٹھا کر جنت سے جوڑ دیتا ہے. زمین کے جن ہند پر اللہ کے گھر ہیں مسجدیں ہیں نا یہ مسجدوں کو اللہ تعالیٰ تہس نہس نہیں کرے گا. اللہ ان کے ٹکڑوں کو لے لے گا اور اس کو کس سے جوائن کر دے گا بولو جنت کی زمین کے ساتھ جوائن کر کے ان کو بھی جنت جیسی زمین بنا دے گا. تو مبارک جگہ ہے. یہ توڑ پھوڑ اور ختم کرنے کے لیے نہیں ہے. اللہ کا نام لیا جاتا ہے. اس لیے جب مسجد میں جاویں یہ تصور کریں یہ سب جنت کی زمینیں ہیں. مدینہ طیبہ میں ایک ریاض الجنہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر اور آپ کے مصلی کے درمیان کی جگہ کو کیا کہتے ہیں؟ جہاں 2 رکعت نماز پڑھنا آدمی اپنے لیے سعادت سمجھتا ہے کہ میں نے جنت میں نماز پڑھی. میں نے کہا نماز پڑھی بولو جنت. جو درجہ اللہ تعالیٰ نے ریاض الجنہ کو عطا فرمایا وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت اور آپ کی ارشاد کی برکت سے اللہ نے دنیا میں جتنی مساجد قائم ہیں چاہے کچی ہو یا پکی ہو ان تمام زمینوں کو اللہ جوڑ دے گا. باقی سب کو ختم کر دے گا. کچھ وقت بچے گا نہیں کچھ باقی نہیں رہے گا. تو جس کو بچنا نہیں باقی رہنا نہیں اس کا بننا نہیں. تو بننا کس کا ہے؟ بننا اس کا ہے کہ جو ہمیشہ کے لیے کیا ہوگی باقی رہے گی. وہ کیا ہے؟ آخرت جنت. وہ کس کی بنے گی؟ جو دنیا میں اللہ کے دین پر چلے. جو اللہ کے دین پر چلے دیندار اپنے آپ کو بناؤ. اس بندے کے لیے اللہ نے کیا رکھی بولو ہمیشہ کی جنت رکھی ہے. جہاں عزتیں ہیں راحتیں ہیں تندرستیاں ہیں ہمیشہ کی عمریں ہیں کھانا ہے پینا ہے بیویاں ہیں اور اکرام ہے عزت ہے سب چیزیں ہیں ہمیشہ کے لیے. دنیا میں آپ کہیں مہمان بن کر جامیں تو پہلے دن تو آپ کی بریانی سے استقبال کریں گے. پھر آپ ان کو پتا چلے کہ یہ مہمان 4-5 دن ہفتہ رہنے والے ہیں تو دوسرے دن روٹین کڑی کھچڑی آنا شروع ہو جائے گی. کیا تو روز کون بریانی بناؤ تو آپ کو دال روٹی اور کیا کریں گے بولو سبزی روٹی کھلائیں گے. پھر روز لیکن اگر یہ پتا چلے آدھے دن کے مہمان ہیں تو آپ کا استقبال سواگت کس سے کریں گے بولو آپ کی مہمان نوازی بریانی سے کریں. جنت اللہ نے مہمان کھانا بنایا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ 1-2 وقت میں اچھا کھلا دے گا پھر ہمیشہ کے لیے کیا نہیں. وَهُمْ فِي جَنَّاتٍ مُكْرَمُونَ ہمیشہ کے لیے جنت میں جنتی لوگ اعزاز اور اکرام کے ساتھ رہیں گے. یہ دین کی برکت ہوتی ہے. یہ دنیا تو ختم ہونی ہے نا. وہ تو جب ختم ہوگی تب ہوگی لیکن اس سے پہلے میں آپ کیا ہو جائیں گے یہاں سے چلے بسیں گے. ہم سب آخرت کی طرف چل رہے ہیں. آخرت کی طرف چاہے نہ چاہے ہم سب اپنی قبر برزخ کی طرف چل رہے ہیں اور اللہ نے وہاں کی عزتوں کو راحتوں کو اپنے دین کے ساتھ جوڑا. دین اللہ نے
آسان بنا کے رکھا, آسان. دینداری میں تھوڑا آدمی کو مشکل ہی نظر آتی ہے, سامنے والا بھی سمجھتا ہے یار جب دیکھو مسجد میں, جب دیکھو جماعت میں, جب دیکھو تعلیم میں, جب دیکھو یہ حلال حرام کے چکر میں, جائز ناجائز کے چکر میں ہے نا, اس کا حق اس کا حق, اس کو دو اس کو دو. تو دنیا ہم کو کیا سمجھتی ہے دیندار آدمی کو, یہ بہت مشکل, بہت حالات مچے پائے گی, بہت پریشانی, بہت مصیبت مچے گا. حالانکہ یہی سب سے زیادہ اچھی زندگی گزارتا ہے. اور جو آدمی بے دین ہوتا ہے, کلمہ پڑا ہوا بے دین ہے, آزاد ہے, مطلب آپ کو آزاد سمجھتا ہے. جمعہ پڑھی تو 5 وقت کیا پڑھنا, جمعہ پڑھی تو بھی کیا, نہیں پڑھی تو بھی کیا, رمضان کے روزے رکھے تو بھی کیا, نہیں رکھے تو بھی کیا, اللہ نے مال پیسہ دے رکھا ہے, زکات دی یا نہ دی, واجب حقوق ادا کیے نہیں کیے, کوئی اس کی فکر چنتا نہیں, بنداس بے دینی کی زندگی. تو دنیا والے کیا سمجھتے ہیں, یہ آدمی بہت سوکھ میں ہے, ہم جوردار مارنا چاہیے, اچھے کو ٹینشن آنے کے کیوں بول رہا ہے مجھے. لیکن دونوں کا انجام بہت خطرناک, دونوں کا انجام الگ الگ ہے. حضرت محمد عمر صاحب پانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بیانوں میں حضرت فرماتے تھے کہ دیکھو دین پر چلنے میں ظاہری طور پر مشقت ہے, اور دنیا ہم کو دیکھ رہی ہے مصیبت اور پریشانی میں, لیکن بات یہ ہے کہ دین پر چلنے کی مشقت کی برکت سے اللہ پردے کے پیچھے آدمی کی آخرت بنا دیتا ہے, یہاں تک کہ بندے کی جنت بن جاتی ہے. اور بے دینی آزادی یہ دکھنے میں تو اچھی لگتی ہے کہ آدمی پر کوئی پابندی نہ رہے, صوم صلات کی کوئی پابند, بنداس آزادانہ زندگی. سامنے والے کو ہماری یہ لائف سٹائل دکھتی تو بہت اچھی ہے, لیکن جب آدمی اللہ کے دین سے آزاد ہو کر زندگی گزارتا ہے تو میرے عزیزوں میرے بھائیوں, پردے کے پیچھے اس کی آخرت بگڑتی ہے, اور آخرت بگڑتے بگڑتے اللہ ایک دن اس کی دنیا بھی بگاڑ دیتا ہے. وہاں مثال دیتے تھے کہ دیکھو دو آدمی, اور دونوں کو اپنے اپنے ہاتھ پر میٹھی کھجلی کی بیماری ہوئی ہے. کس کی بیماری بولو؟ میٹھی کھجلی, جس میں کھجاؤ اور مزہ آئے, ہاتھ ہٹے جلے, کھجانے میں بہت مٹھاس آئے, بہت مزہ آئے. اور ایسی کھجلی ہوتی ہے بار مرتبہ آدمی کہیں سے کنگا اٹھا کر لاتا ہے اور کنگے سے گھستا رہتا ہے, بہت مزہ آتا ہے اس کو. ان دو میں سے ایک آدمی ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے, علاج کراتا ہے, دو نے کیا بولوں بہت بڑی گئی پہلو کا میں کروا کہ تمہارے کہ اس میں جب تم کو کھجلی آوے نہیں تو تم کو کھجانے کا نہیں, ہاتھ پر پھینک رکھنے کا. کیا کرنے کا بولو؟ بالکل ہاتھ نہیں کرنے کا, ٹچ نہیں کرنے کا اس کو. تم میں تم کو کچھ ملم لکھ دیتا ہوں, دوائی لکھ دیتا ہوں, اور دیکھو کھانے میں کھٹا نہیں, تیکھا نہیں, پلانا نہیں, ڈگنا نہیں, لمبی فہرست نہیں کھانے کی بتا دیتا ہے. پھر یہ سب ہونے کے بعد اس کی فیس دیتا ہے, میڈیکل پر جا کر دوائیاں لیتا ہے, اور گھر جا کر پرہیز شروع کرتا ہے, دوائیاں شروع کرتا ہے. کھجلی آتی ہے, کیا آتی بولو؟ کھجلی. لیکن ڈاکٹر صاحب نے منع کیا ہے تو اپنے ہاتھ کو روک لیتا ہے, صبر کر لیتا ہے. کیا کر لیتا ہے؟ صبر کر لیتا ہے, تکلیف برداشت کر لیتا ہے. اس کی اپنے ایک یار سے دوسرے یار سے ملاقات ہو گئی جس کو یہی ہاتھ کی کھجلی تھی. اس نے دیکھا اس نے خوب پٹیاں دوائیاں اور کچھ ٹیوب ملم لگائے ہوئے ہیں. بولے کیا کر رکھا ہے تو نے؟ بڑے دوائی کروا. میرے بیوقوف آدمی کیوں دوائی کرواتا ہے؟ کیوں دوائی کرواتا ہے؟ ہم کا دوا کا پیسہ خرچ کرنے کا, پرہیز کی تکلیف برداشت کرنے کی, اس سے مجھے دیکھ میں کتنا مزہ آتا ہوں, میں کتنے مزے میں ہوں, مجھے دیکھ کہ میں کھجاتا ہوں اور میٹھی کھجلی کا مزہ لیتا ہوں. میں کھجا کے کرتا ہوں واہ 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 واہ, اور تو ہاتھ روک کر کرتا ہے آ آ آ آ, تکلیف برداشت کرتا ہے, اور میں مزے لیتا ہوں. تو تکلیف برداشت کرتا ہے اور میں کیا لیتا ہوں؟ بولے مزے لیتا ہوں کھجانے کا. حضرت مولانا عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پھر فرمایا کہ بھائی بات تو اس کی برابر ہے, بات تو اس کی, لیکن چند دنوں کے بعد اس نے دوائی اور علاج اپنے ہاتھ کا نہیں کروایا ہے, اس کے ہاتھ کے اندر بن جائے گی اس کی کھجلی پوائزن. کیا بن جائے گی؟ پوائزن بن جائے گی.
ہاں، اور اس کا کیس آخری سٹیج پر جائے گا. اب یہ ڈاکٹر کے پاس گیا. ڈاکٹر اس کا معائنہ کرنے کے بعد یہ کہے گا کہ دیکھ بھائی، تیرے پورے ہاتھ کے اندر پوائزن ہو چکا ہے. اگر تو نے اس ہاتھ کو نہیں کٹوایا تو پھر کیا ہوگا؟ یہ پوائزن پورے جسم کے اندر سراج کر جائے گا اور تو مہینے کا بھی نہیں، ہفتے کا بھی نہیں، چند دنوں کا دنیا کا مہمان رہے گا. وہ کیا کہتا ہے ڈاکٹر صاحب سے کہ صاحب کافی نہ جو بات بیماری میں ایسا ہوتا ہے، ڈاکٹر ادھر کاٹ دیتا ہے تاکہ وہ سڑتی ہے نا اندر، وہ سڑان آگے بڑھے نہیں. اس کا ہاتھ کھجلی سے سڑ گیا، پوائزن ہو گیا. آپ اپنے سے سینٹر میں جا کر ڈاکٹر نے اس کو بے ہوش کر کے اس کا ہاتھ کاٹا. اور دوسرا آدمی جو تھا جس نے علاج کیا اور وقت پر پرہیز کیا، دوائیاں لی اور کھجانے سے اپنے ہاتھ کو بولو من کر کے قابو میں رکھا، اس کو تھوڑے دن کے بعد دوائی اس کے جسم میں اثر کرے گی اور 1 ہفتے 10 دن کے بعد اس کی کھجلی میں ہے نا 40%، 50%، 60%، 70، 80 اور دھیمے دھیمے 100% اس کا ہاتھ کیا ہو جائے گا. اچھا، اب اس کا ہاتھ پہلے جیسے ورکنگ کرے گا. تو فائدے میں کون رہا بولو؟ دوا کرنے والا یا آزاد رہنے والا؟ دوا کرنے والا. ایسے ایک آدمی دین پر رہتا ہے، وہ پابندیوں کی زندگی میں دنیا کے لوگوں کو دنیا اس کو مشقت میں دیکھتی ہے، لیکن واقعات یہ ہے کہ یہ آدمی دین پر چلنے کی برکت سے اپنی دنیا کو عافیت والی بنا دیتا ہے، عزت والی بنا دیتا ہے، سکون چین والی بنا دیتا ہے، راحت اور برکت والی بنا دیتا ہے. اور ایک آدمی بے دینی کی زندگی گزارتا ہے، بے دینی کی، تو چند دن کے لیے دنیا والوں کو تو یہ نظر آتا ہے کہ یہ آدمی بہت بڑا سوکھی آدمی ہے، ہمارے گاؤں شہر کے اندر اس سے زیادہ سوکھی، اس سے زیادہ راحت والا کوئی نہیں ہے. لیکن بے دینی اس کی زندگی میں بے برکتی پیدا کرتی ہے، اس کے مال میں بے برکتی پیدا کرتی ہے، بے دینی اس کی بیوی میں بے برکتی پیدا کرتی ہے، بے دینی اس کی اولاد میں بے برکتی پیدا کرتی ہے. اور یہی بے برکتی اخیر میں کیا ہوتا ہے بولو؟ دھیمے 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 آدمی ایک دم کیا ہو جاتا ہے بولو؟ مجھے یاد ہے ہمارے آنند کے اندر ایک مرتبہ بچپن کیا مطلب میرے لڑکپن کی عمر میں 10-12 سال کی میری عمر ہوگی. ہمارے ایک حاجی صاحب تھے، اچھے آدمی تھے، 100 صلات کے پابند آدمی تھے. ان کے بچے تھے، بلکہ پوتے بھی تھے، اور پوتے ان کے میری عمر کے. بھائی صاحب ایسے آدمی تھے کہ فروٹ کا بہت بڑا کاروبار تھا. رمضان میں ان کے یہاں سے اس زمانے میں سستے کے دور میں 2 لاریاں فروٹ روزداروں کے لیے افطار کے لیے جاتا مسجد میں، ہمارے مرکز کی مسجد میں. آنند میں اتنی مسجدیں نہیں تھی، 2-4 مسجدیں انہیں پر گنی جائے تھی. یہ 1980 سے پہلے کی بات کرتا ہوں میں آپ کو. تو اس کے نوکر لاریاں کھینچ کے مسجد میں جا کے دے دے میں، وہ اس میں جو جوان ہوتے تھے کاٹنے کوٹنے والے، کاٹ کوٹ کی پلیٹیں بنا کر، سفیر بھی اتنے نہیں آتے تھے جتنے وہاں آتے ہیں پہلے. اب جو آتے اتنے سفیر بھی نہیں آتے تھے. مسافر ہوتے، جماعت ہوتی، سفیر ہوتے، کچھ مقامی لوگ بھی ہوتے، غریب لوگ ہوتے، سب بیٹھ جاتے. گرمی کے رمضان سے مجھے یاد، بہت سخت گرمی، اور روئی افزا کی 2-3 بوتلیں آتی، شربت بنا دیا جاتا، برف ڈال کے لوگ روزہ کھولتے. لیکن بات یہ میرے بھائیوں، ان کے بچوں کی زندگی میں دین نہیں. اچھا، ان کے پوتے میری عمر کے یہ روزانہ دین کے 3 جوڑی کپڑے بدلے، صبح کے الگ، دوپہر کے الگ، اور شام میں ہمارے پاس بیٹھنے اٹھنے کے کپڑے الگ. روز 3 جوڑی نئے کپڑے بدل کر آؤ. اللہ نے اتنا نوازا تھا. اور ہم چھوٹے بچے، میری عمر بھی 10-12 لڑکپن کی عمر، میں اسکول کی 4th-5ویں میں پڑھتا تھا. میں بھی دیکھتا رہ جاؤں یار کیسا گھر ہے، یہ بچے یہ کیسے لوگ ہیں، روز کپڑے بدل. ان کی مانا نہیں کہتی ہے کچھ. لیکن جب بے دینی تھی گھر کے اندر میرے بھائی بھائی صاحب کا انتقال ہو گیا، اور گھر میں بچوں کو پوتوں کو بے دینی کی حالت پر چھوڑا، تو مجھے ابھی تک یاد ہے
کہ تھوڑے وقت پہلے ان کا وہ پوتا جو میرے ساتھ ہوتے اٹھتے بیٹھتے تھے، میں نے ایک کو کیلے کی لاری نکالتے دیکھا، فروٹ کی لاری پر روزانہ کیلے ہولسیل سے لے آتا ہے اور بیچارہ شام تک مارکیٹ کے اندر، وہ ہمارے یہاں مہا نگر پالکا بن گئی تو وہ لاریوں والوں کی جگہ بھی وہاں سے ہٹا دی، پتہ نہیں وہاں کہاں کھڑا ہوتا ہوگا بچہ، میری عمر کا ہے وہ کہاں کھڑا ہوتا ہوگا۔ تو میں ان کو جب دیکھتا ہوں اس وقت تو مجھے بچپن کا سین یاد آ جاتا ہے، پھر میں کہتے ہیں اللہ عجیب تیرا نظام ہے، جو دینداروں کو سنبھالتا ہے اور بے دینی کو بولو سب ہوتے ہوئے بھی کیا کر دیتا ہے، بولو کنگال کر دیتا ہے۔ یہ تو میرے آنکھوں کا جیتا جاتا کوئی کتاب کا قصہ نہیں سنا رہا ہوں، نام لینا اچھا نہیں ہے مجموع میں، لیکن میرے بھائیوں دین اور دینداروں کو اللہ تعالیٰ سنبھال لیتا ہے۔ جب دین ان کی نسلوں میں منتقل ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ان کو بھی سنبھال لیتا ہے، اور جب آدمی بے دین ہوتا ہے تو سیدھی بات ہے بھائی میں بے دین ہوں تو میرے اولاد کہاں سے بے دیندار بنے گی۔ گجراتی میں کہوت ہے وڑ جیوا ٹیوڈا અને બાપ જેવા બેટા، વડ જેવા ટેટા અને બાપ જેવા બેટા۔ میں فجر میں نہیں اٹھتا تو میرے بچے کیوں اٹھیں گے، میرے ہاتھ میں قرآن نہیں میرے بچے کیوں پکڑیں گے، میرے ہاتھ میں تسبیح نہیں وہ کیوں پکڑیں گے، میں نے کبھی گھر میں دعا کے لیے ہاتھ نہیں اٹھایا، یہ سین گھر میں بچوں کو کبھی دکھایا نہیں، تو میں میرے بچوں کو بھی طرح دعا مانگنے کی توفیق ہو۔ سمجھے بھائیوں، ہاں بے دینی کے نتیجے میں یہ سارا بنا بنایا ہے، سارا جوا ختم ہو جاتا ہے۔ اور دینداری کے نتیجے میں ایسی فیملیوں کو بھی دیکھا، ان کا باپ نیک نمازی آدمی، اللہ تعالیٰ نے ان کے بچوں کو ان کی اولادوں کو خوشحال کر دیا۔ ارے باپ کے پاس سائیکل نہیں تھی ہے نا، اور اس کے بیٹے قیمتی سے قیمتی مہنگے سے مہنگی گاڑیوں میں چلتے ہیں، لیکن وہ بھی نمازی ہیں، نیک دیندار ہیں۔ جیسے باپ سے نیکی کو سیکھا ہے، دین کو سیکھا ہے، اور سیکھ کر ماشاءاللہ گھر میں مرد بھی پابند عورتیں بھی پابند، تو اللہ تعالیٰ نے ان فیملیوں کے حالات بدل دیے۔ دین پر چلنے کی میرے بھائیوں اصل برکت تو آدمی مرنے کے بعد دیکھے گا، آخرت میں دیکھے گا، جنت کی شکل میں مرنے کے بعد دیکھے گا۔ لیکن دنیا کے اندر بھی اللہ کیا کرتا ہے، بولو کچھ بوندا باندی کر دیتا ہے۔ دنیا میں اللہ محروم نہیں کرتا ہے، بوندا باندی کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ۔ وہ قصہ ہم نہیں سنتے، عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا سنتے نا 12 بیانوں میں۔ عمر بن عبدالعزیز کے کئی بیٹے تھے، دین چھوڑ کر اپنے بچوں میں گئے، اور کیا ہوا کہ بعد میں زمانے نے وہ دیکھا، حضرت عمر بن عبدالعزیز کے انتقال کے بعد اللہ تعالیٰ نے اولاد کو دین تو دے ہی دیا تھا، باپ کی دعاؤں کی برکت سے، محنت کی برکت سے، اللہ نے اس دین کی برکت سے ان کو دنیا بھی اتنی دی کہ آگے چل کر آگے کے زمانے میں جب مسلمانوں میں اعلان ہوتا تھا کہ بھئی فلانی جگہ پر ضرورت ہے اتنے 1000 درہم کی پیسوں کی، ان کے کوئی بیٹا کھڑے ہو کر کہتا بھائی پورا کا پورا خرچہ ہماری طرف، سفر کی ساری سواریاں ہماری طرف سے۔ اس زمانے میں سواریاں گھوڑے کی اونٹ کی ہوتی تھی، بولے اتنے اونٹ ہماری طرف سے، اتنے گھوڑے خچر ہماری طرف۔ کون آدمی ہے کہ عمر بن عبدالعزیز کے انتقال کے وقت ان کے دوست سے رجا ابن حیات، انہوں نے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ امیر المؤمنین آپ سے پہلے جتنے خلفاء گزرے ہیں انہوں نے سب نے اپنے پیچھے پیچھے اپنی اولاد کے لیے دنیا کو خوب چھوڑا، آپ نے اپنے اولاد کے لیے دنیا کو نہیں چھوڑ رہے۔ بیمار سے بستر پر لیٹے ہوئے تھے، کہا مجھے تکیہ لگا کر بٹھا دو، لوگوں نے تکیہ لگا کر بٹھا دیا، زہر دے دیا گیا تھا آخری عمر میں۔ پھر فرمانے لگے دیکھو میں نے اپنی اولاد کو کسی کا حق مار کر نہیں دیا ہے، میں نے اپنی اولاد کو کسی کا حق، اور نہ میں نے ان کا حق مارا ہے نہ کسی کا حق مار کر ان کو دیا ہے۔ میرے مرنے کے بعد میری اولاد اگر دیندار ہے تو اللہ کا وعدہ ہے وہ یتولی الصالحین، وہو یتولی الصالحین، کہ نیک لوگوں کی ذمہ داری تو اللہ تعالیٰ لے لیتا ہے، ان کی دیکھ ریکھ اللہ رکھتا ہے۔
خدا اپنی نگرانی میں رکھے گا اور میری اولاد کو اللہ تعالیٰ ضائع نہیں ہونے دے گا، محتاج نہیں ہونے دے گا، مجبور اور لاچار نہیں ہونے دے گا. یہ در بدر پھر کر بھیک نہیں مانگے گی. کیوں؟ دین کی برکت سے کہ میں نے اپنے بیٹوں کو دیندار بنایا ہے. غالباً ان کے 12 بیٹے تھے، بیٹوں کو دیندار بنایا ہے. اللہ دین کی برکت سے ان کو سنبھالا دیتا. اور اگر پھر کیا فرمایا، اور اگر میرے مرنے کے بعد میری اولاد دیندار نہیں ہے تو مجھے اپنی ایسی بے دین اولاد کی کچھ پڑی بھی نہیں. میرے مرنے کے بعد میری اولاد بے دین ہے تو مجھے ایسی بے دین اولاد کی کچھ پڑی بھی نہیں ہے. تو دین کی بنیاد پر اللہ ہمیں سنبھالتا ہے، ہماری اولاد کو سنبھالتا ہے، اللہ ہماری نسلوں کو سنبھال لیتا ہے. قرآن پاک کے اندر سورہ کہف ہے، ہم آپ پڑھتے ہیں جمعہ کو. اس میں ایک قصہ ہے حضرت خضر علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، لمبا قصہ ہے. مجھے جو قصے کا جو حصہ آپ کو بتانا ہے وہ اتنا ہے کہ یہ دونوں بزرگ سفر کرتے کرتے انطاکیہ شہر میں پہنچے. ان کے روم کا شہر تھا اس زمانے میں. اور ان دونوں بزرگوں نے حضرت خضر علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شہر کے لوگوں سے کہا بھائی پردیسی آدمی ہے، مسافر آدمی ہے، بھوکے پیاسے ہیں، کچھ کھلا دو کچھ پلا دو. دونوں کا جاؤ 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 رستہ پکڑو، کوئی کھلاتا پلاتا کہاں سے آ گئے. پرانے زمانے میں مہمان نوازی کرنا، رشتے دار نہ ہو تو بھی کیا تھا بولو، ایک مروت انسانی کا فریضہ سمجھا جاتا. ہاں ہمارے نبی کریم رحمۃ اللہ نے ایک بات فرماتے تھے کہ امت نے جب کھلانا پلانا بند کر دیا اللہ کے لیے تو پھر شہروں میں سڑکوں پر یہ ہوٹلیں چالو ہو گئی. پہلے ہوٹلیں نہیں تھی. گاؤں میں کوئی مسافر آتا نا تو گاؤں کے لوگ کیا کرتے، تو بھائی چلو تم میرے گھر جاؤ، میرے گھر میرے یہاں روٹی کھانا. سیدھے سادے لوگ تھے، سیدھا سادہ کھانا تھا، کوئی چٹاکے بٹاکے کی دنیا نہیں تھی. تو اپنے یہاں جو سیدھا سادہ روٹی چاول جو ہوتا کھلاتے. یہ 40-50 سال پہلے اس ملک کے آزاد ہونے کے 10 سال تک ہمارے یہاں ہمارے دیہاتوں کے اندر ایک دستور تھا، پوچھ لینا بڑے بوڑھوں سے، کوئی ہوٹل نہیں جانتا تھا. بات سمجھے نا. لیکن جب سخاوت کا کھلانے کا بھی جذبہ، ہم کو تو کھلانے کا حکم ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں تشریف لائے. حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں فرماتے ہیں کہ میں نے سب سے پہلی بات جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے شروع ہوا کیا تھی، یا ایھا الناس افشوا السلام، اے لوگوں سلام پھیلاؤ. سلام کا عام رواج، پہچانتے ہو یا نہ پہچانتے ہو سلام کرو. یا ایھا الناس افشوا واطعموا الطعام، اور کھانا کھلاؤ. یہ نہیں کہا مسلمان کو کھلاؤ، آپ سمجھے نا، اللہ کی مخلوق کو کھلاؤ. جتنا ہے آپ کے پاس، زیادہ ہے تو زیادہ، کم ہے تو کم. چائے پانی کروا سکتے ہیں چائے پانی کروا دو، ہے نا. ایک چڑھانے کو نہیں کہا، جو ہے اپنے یہاں کھلا دو. سوکھی روٹی چٹنی اچار بڑی روٹی چاول جو ہے کھلا دو، کھچڑی کری اور کھلاؤ کھلاؤ. یہ بہت پرانی چیز ہے، اسلامی اخلاق میں سے. بات سمجھے نا بھائیو، مسلمان کے اخلاق تو یہ ہوتے ہیں. لیکن جب دین کی محنت چھوٹی تو ہمارے اندر سے بہت سی چیزوں کا جنازہ نکلا. اس میں اس کا بھی جنازہ نکلا، اخلاقیات کا بھی جنازہ نکلا. سمجھے نا. تو پھر کیا ہو گیا، اس کی جگہ ہوٹلوں نے لے لی، ریسٹورینٹ نے لے لی، اور دھیمے دھیمے ہوٹلوں کے دھندے نے ایسی ترقی کی کہ 3 اسٹار بن گئی، 5 اسٹار ہوٹلیں بن گئی، ہے نا. VIP لوگوں کے لیے کھانا. ہاں جانا بھی نہ. دونوں بزرگوں نے بستی والوں سے کہا بھی کھلاؤ پلاؤ، چاکیا والوں سے کہا جاؤ جاؤ رکھا ہوگا. دونوں چلے گئے، زبردستی تو نہیں کر سکتے تھے، پیغمبران خدا سے دونوں. جب دونوں شہر سے باہر نکلے تو ایک دیوار تھی، دیوار قرآن پاک ہے، وہ ابھی گروں ابھی گروں ابھی گروں تبھی گروں. حضرت خضر علیہ السلام صاحب کرامت بزرگ سے ہاتھ رکھا دیوار کے اوپر اور دیوار کو یوں کر دیا، مرمت کر دی. ہاتھ رکھا ٹھیک ٹھاک ہو.
جو جھکی ہوئی تھی بالکل سیدھی ہو گئی, مضبوط ہو گئی. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا آپ نے ایسے لوگوں پر احسان کیا جنہوں نے ہمارے کھانے تک کا بھاؤ نہیں پوچھا, نکال دیا. ان پر احسان کرنے کی ضرورت نہیں تھی, کہ شرط تھی کہ میں جو کروں بولنے کا نہیں, بیچ میں اب بول پڑے تھے اور آخری موقع تھا. جاتے جاتے سارے واقعات کی حضرت علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کو حقیقت سمجھائی. دیوار کے بارے میں کیا سمجھایا؟ وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَسْتَخْرِجَ كَنْزَهُمَا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي. یہ دیواریں جو شہر کے یتیم بچوں کی, ان کے نیچے ان کا خزانہ تھا, مال بیٹھے ان کا کیا تھا؟ خزانہ. اور دونوں بچے یتیم, یتیم شیعت بھی اس کو کہتے ہیں جو نابالغ ہو, اور ماں باپ یا دونوں میں سے کسی ایک کا انتقال ہو جائے, اس کو ہماری شریعت میں کیا کہتے ہیں؟ یتیم کہتے ہیں. اور یتیم سے چھوٹے بچے تھے, اگر یہ دیوار گر جاتی, خزانہ کھل جاتا, تو ان بچوں کا تو کوئی زور نہیں چلتا شہر والوں کے سامنے, سب ان کے ہاتھ سے چھین کے مار دھمکا کر لے جاتے. تو حضرت صاحب نے فرمایا آپ کے رب نے یہ چاہا یہ دیوار ٹوٹے نہیں, گرے نہیں, اور یہ خزانہ اس کے نیچے سلامت رہے, یہاں تک کہ یہ بچے بالغ ہو جاویں, جوان ہو جاویں. پھر یہ جوان ہونے کے بعد دیوار کو توڑ کر اپنے باپ کا خزانہ کہاں سے نکالے؟ دیوار کی نزاع سے نکالے. اب ان جوانوں سے تو کوئی منہ بھیڑ نہیں کر سکے گا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے ان کے پر یہ احسان کا معاملہ کیوں کیا؟ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا, کہ ان کے ماں باپ کیا تھے؟ بولو, نیک دیندار. تو دینداری کی بنیاد پر آنے والی نسلوں کی بھی کیا ہو جاتی؟ بولو, حفاظت. آپ یہ سوچیں بچوں کے لیے میں 2-5 کروڑ کا بیلنس چھوڑ کر جاؤں, 50 لاکھ چھوڑ کے جاؤں, دکان چھوڑ کے جاؤں, گھر چھوڑ کے جاؤں, یہ چھوڑ کر جاؤں, وہ چھوڑ کر جاؤں, میرے بچے میرے پاس فقیر غریب نہ بن جائے. بھائی سوچ تو اچھی ہے, کوئی پسند نہیں کرتا اس کے بچے فقیر فقیر ہو جائیں, کوئی ماں باپ پسند نہیں کرتے. لیکن چھوڑنے کی چیز یہ نہیں ہے. چھوڑنے کی چیز کیا ہے؟ بولو, گھروں کے اندر نماز, تلاوت, ذکر, دعا, تعلیم کے حلقے, ہاں, سنتوں کا ماحول, یہ چیزیں گھروں میں چھوڑنے کی ہے. کہ میں گھر کا بڑا ہوں, میری زندگی میں فجر میں اٹھنا ہو, میرے ہاتھ میں قرآن ہو, میری بیوی مصلی پر آوے, اس کے ہاتھ میں بھی قرآن و تسبیح ہو, میرے ہاتھ بھی دعا کے لیے اٹھے, اس کے ہاتھ بھی دعا کے لیے اٹھے. یہ ماحول میں اپنے گھر میں بیٹھوں تو میں بھی سنت طریقے سے کھانے کے لیے بیٹھوں, پانی پیوں, اپنے بچوں کے سامنے بھی سنت طریقے سے پیوں, رات کو لیٹنا ہو تو بھی سنت طریقے سے, اٹھنا ہو سنت طریقے سے. میرے بچے کیا کریں؟ بولو, مجھ سے سنتوں کو سیکھے, تاکہ ان کی زندگی ابھی سے دینداری کی جڑیں اور بنیادیں کیا ہو جاوے؟ مضبوط ہو جاوے, فاؤنڈیشن. ہمارے بچے جو ہے میرے بھائیوں, ہم کیا سمجھتے ہیں؟ باہر کے ماحول میں خراب ہوتے ہیں. لوگ کہتے ہیں بھائی کالج جاتے ہیں, یار یہ کالج کی خبروں کا بھروسہ نہیں ہے, وہاں کا ماحول بہت خراب ہے. یونیورسٹی جاتے ہیں, یار یونیورسٹی کا ماحول بہت خراب ہے, اسکول کا ماحول بہت خراب ہے. دیکھو بچے اسکولوں میں نہیں بگڑتے, کالج میں نہیں بگڑتے, ان کے بننے بگڑنے کا سارا مدار گھر کی چار دیواری ہے. ان کے بننے بگڑنے کا سارا بولو مدار کس پر ہے؟ گھر کی چار دیواری پر. اور میں یہ الٹر نہیں کہہ رہا ہوں, حدیث میں ہے کل مولود یولد علی الفطرہ, ہر نوخیز بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے. فابواہ یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے ماں باپ اس کو یہودی بناتے ہیں, اس کے ماں باپ اس کو کرسچن بناتے ہیں, اس کے ماں باپ اس کو مجوسی بناتے ہیں. آپ کہیں کہ ہم کا بناتے ہیں؟ آپ بچپن میں اپنے بچے کو بے دینوں کا لباس پہناؤں گے, خدا کے دشمنوں کا لباس. آپ اس کو دینداروں کا لباس نہیں پہنا رہے, پینٹ شرٹ ٹی شرٹ فیشنیبل کپڑے, جو اللہ کے نبی کے دشمنوں کے معاشرے کا لباس ہے. یہ لباس جب ہمارے بچوں کے زیب تن ہوں گے تو آپ سوچو ہمارے بچے کیا سیکھیں, ان کے دل کے اندر کس لباس کی محبت پیدا ہوگی. ہماری بچیوں کو آدھی آستین کا لباس پہناوے, فیشنیبل کپڑے پہناوے, پھولکے کپڑے پہناوے, باریک کپڑے آپ پہناوے, فیشنیبل ہے نا.
یہ فلم کی ہیروئنیاں جو رنڈیاں ہوتی ہیں اس کی نقل اتارتے ہوئے ان جیسے لباس ہم اپنی بچیوں کو پہناوے، وہ تو نادان ناسمجھ ہے، ان کے ماں باپ ان کو یہ پہناتے ہیں، لیکن اس بچی کے دل میں بچپن ہی سے ان رنڈیوں کے لباس کی محبت کو دلوں میں پیدا کرنے والے کون ہیں؟ ہم ہیں۔ ان کے دلوں میں حضرت عائشہ، حضرت خدیجہ، حضرت فاطمہ کے لباس کی محبت نہیں ہوگی تو کون بگاڑتے ہیں؟ بولو کون بگاڑتے ہیں؟ آپ یہ سب جو نہ اللہ چاہے نہ اللہ چاہے نہ اللہ میں سب وجود نہ اللہ کے واقع بھائی بچوں گجراتی میں کہوت ہے کمڑا چھوڑنے والوں سے مرے، وہ فارسی میں کہوت ہے معمار کج چا سوریا میر اب دیوار کج، معمار گڑیا دیوار کی پہلی اینٹ کو ٹیڑھے رکھ دیتا ہے نا، وہ دیوار سوریا ستارے تک لے جاؤ وہ ٹیڑھی ہی رہے گی۔ بے دینی کے ماحول میں جب تربیت ہوگی نا گھروں میں، بڑے ہونے کے بعد وہ اولاد کبھی میری آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں بن سکتی ہے، کبھی ٹھنڈک نہیں بن سکتی ہے۔ اس لیے دیندار اپنے آپ کو بناؤ، گھر کے ماحول میں دین لاؤ، سمجھے نا میرے بھائیوں۔ لیکن یہ سب کہاں ہوگا جانتے ہو؟ جب اندر کی بنیاد اس کی ماسٹر کی بتاؤ، ماسٹر کی وہ کیا ہے؟ میرا آپ کا اندر کا ایمان کا بننا، یقین کا بننا۔ ہمارے دین کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، حدیث میں پڑھتے ہیں بنی الاسلام علی 5، اسلام کی بنیاد کتنی چیزوں پر ہے؟ بولو 5۔ اس میں پہلی چیز کون سی ہے؟ شہادت اللہ الہ الا اللہ، ایمان ہے۔ ایمان آدمی کا بنے، ایمان آدمی کا ایمان بنے، کلمہ بنے، یقین بنے، اللہ کی ذات و صفات کا یقین دل کی گہرائیوں میں اتر جائے۔ اللہ کو دیکھا نہیں ہے لیکن آدمی اللہ کو مانتا ہے، اللہ کے غیبی نظام کو نہیں دیکھا، آخرت کو نہیں، جنت کو نہیں، دوزخ کو نہیں، قبر کو نہیں، برزخ کو نہیں، ہے نا، پلسرات کو نہیں، اور نیکیوں کے تولے جانے والی ترازو کو نہیں دیکھا، کسی کو نہیں دیکھا ہے۔ لیکن آدمی خبر حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر کیا کرتا ہے؟ اندر سے یقین کرتا ہے، اللہ کی ذات و صفات کا یقین ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا یقین ہے، مرنے کے بعد کی آخرت کی ہمیشہ کی زندگی کا یقین، آخرت کا یقین۔ یہ مت سمجھو مر گئے تو مٹی بن گئے، قصہ کہانی ختم ہو گئی، نہیں، اصل کہانی تو مرنے کے بعد شروع ہوتی ہے۔ اصل کہانی کہاں شروع ہوتی ہے؟ بولو جب مرو گے تب شروع ہوتی ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے الناس نیام اذا ماتوا انتبہوا، لوگ دنیا کی زندگی میں سوئے ہوئے ہیں، جب مریں گے تو بیدار ہو جائیں گے۔ یقین آخرت کی زندگی کا، آدمی کے دل کے اندر یقین پیدا ہو۔ جس کا یقین نہیں ہوتا ہے اس کام کو آدمی نہیں کرتا ہے، جس کا یقین ہوتا ہے اس کو کیا کرتا ہے؟ آدمی کے قدم اس کی طرف جلدی سے چلتے ہیں، آدمی کے قدم جلدی سے چلتے ہیں، اور جس کا یقین نہیں ہوتا ہے تو آدمی کیا کرتا ہے؟ چھوڑ دیتا ہے اس کو اس کے ہاتھ پر چھوڑ دیتا ہے۔ تبلیغ کی جو یہ محنت ہے، تبلیغ کے جتنے اعمال ہیں، یہ میرے بھائیوں میرے آپ کے یقین کو بنانے والے اعمال ہیں۔ تبلیغ کی جو محنت ہے نا، یہ پوری کس کے لیے ہے؟ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ لوگوں نے اس محنت کا نام تبلیغ جماعت رکھا ہے، میں نے تو کوئی نام ہی نہیں رکھا ہے۔ اگر میں اس کا کوئی نام رکھتا تو میں کہتا تحریک ایمان۔ کیا نام رکھتا؟ تحریک ایمان۔ ایمان کو بنانے کی محنت، کلمہ یقین بنانے کی محنت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو سچا پکا یقین کرنے کی محنت، مرنے کے بعد کی آخرت کی زندگی اور وہاں کے سارے حالات کو یقین جاننے کی محنت، ایمان کو بنانے کی محنت۔ تبلیغ کے سارے اعمال یقین کو بنانے کے لیے۔ جب یقین بنے گا نا تو پھر کیا ہوگا؟ بولو آدمی کا دین بنے گا۔ مجھ سے آپ سے جتنی بے دینی زندگی میں ہوتی ہے وہ اس لیے نہیں ہوتی ہے کہ ہم دین نہیں جانتے ہیں، دین تو جانتے ہیں لیکن یقین نہیں ہے۔ میں ایک مثال دے کر سمجھاؤں، یہ نوسواری والے، بلی مورا والے، گردئی والے سمجھ لیں گے، یاد والے کم سمجھیں گے۔ یہ ہمارے شہروں میں، قصبوں میں جمعہ کے دن نمازی آتے ہیں، مسجد کے ہمارے بانگی صاحب جو ہوتے ہیں خادم، وہ
बेचारे जुमा के दिन फजर की नमाज से बाद से क्या करते बोलो, मस्जिद का सहन साफ करते हैं, पोता मारते हैं, दूसरा माला है तो उसको पोता मार के साफ करते हैं, तीसरे माले को पोता साफ करते हैं, पोता मारते हैं, कमरे में सफे पड़ी होती है, चटाइयाँ ले लेकर सबको सीढ़ियाँ चढ़ चढ़ के बिछाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर दूसरे माले में 8, फिर नीचे सहन में 4, ओ माशाअल्लाह पूरी मस्जिद को धो धा के साफ सफाई करके चटाइयाँ सफे बिछाकर 11 साढ़े 11 बजे बंदा फारिग होता है। फिर वो मस्जिद के बाथरूम में जाता है, नहाता धोता है, कपड़े बदलता है और फिर जुमा का वक्त दाखिल होता है, अज़ान होता है, नमाज पढ़ता है, नमाज पढ़ के सारा मजमा घर की तरफ जाता है खाने के लिए। और दिन सबको खाने की जल्दी नहीं होती, भूख तो उनको भी लगी होती है। पहला काम क्या करते बोलो, तीसरे माले की सफे लपेटते है ना, फिर कमरे में छोड़ते हैं, दूसरे माले की लपेटते हैं, फिर रख देते हैं, फिर मस्जिद के सहन की सफे चटाइयाँ लपेटते हैं, कमरे में रख देते हैं। रोज रेगुलर जितनी सफे यूज होती है ना, इसको छोड़ देते हैं। इनको भी पता है, क्या पता है मोहद्दीन साहब को, है ना, कि जितने जुमा पढ़ने आए ने इतने आज असर पढ़ने नहीं आएंगे। अच्छा, ये जुमा पढ़ने आए थे, इनको पता नहीं था कि आज की असर भी हम पर फर्ज है। मुझे बताओ कुछ, हमारे जोनों के अंदर ये जमातियां जाती है, जोनों में 5 घर 7 घर 3 घर 2 घर मुसलमानों के होते हैं, वहां जाती है, पूरे गुजरात में जाती है अल्लाह की मदद से। वो जोनों में जहां मस्जिद मदरसा इबादत खाना नहीं है, वहां का मुसलमान भी जानता है कि इस्लाम में 5 वक्त की नमाज पढ़ना फर्ज है। पढ़े ना पढ़े दूसरी बात है, लेकिन पढ़ना क्या है, जानना अलग चीज है, दीन को जान ले, लेकिन दीन जिंदगियों में लाएगा कैसे बोलो, अंदर ईमान की ताकत से लाएगा, अंदर के ईमान की ताकत। माहौल का दिन ज्यादा टकता नहीं है। एक आदमी मस्जिद के अंदर आता है, टोपी पहन लेता है, मस्जिद के बाहर नमाज पढ़ के निकलता है, टोपी क्या कर देता है बोलो, जेब में रख देता है। अभी रमजान गुजरा, मस्जिदें भरी हुई थी, लेकिन वो रमजान के माहौल की बरकत, रमजान खत्म नमाजी खत्म। आज समझे ने, माहौल का दिन में टिकाव नहीं होता है। जहां अंदर से यकीन और अंदर की ईमानी ताकत से आदमी अपने दीन पर चलता है ना, वो कैसा होता है बोलो, वो मजबूत होता है। वो कहीं भी रहेगा, बीमार होगा ना हॉस्पिटल में, तो वहां बैठे लेटे भी अपनी नमाज पढ़ेगा। हॉस्पिटल के स्टाफ से भी कहेगा, नर्स से भी कहेगा कि बहन रुक जाओ जरा, मुझे ये सीरीज निकाल लो, मुझे नमाज पढ़नी है, फिर तुम ये बॉटल चालू कर देना। वो कहीं भी होगा अल्लाह के हुक्म को पूरा करेगा, दीन पर चले, कितनी गर्मी पड़ती होगी रोजा रखेगा। ये रमजान थोड़ा हमारा सर्दी में गुजरा, वरना पिछले 10-12 साल से रमजान कैसे रखते थे बोलो, पापड़ बन जावे ऐसे रोजे थे। लेकिन रखने वाले बोलो, मैं अहमदाबाद में जमात में था, बहुत सख्त गर्मी, नगर पालिका की गाड़ी अनाउंस करने आपने कि भाई घरों में चले जाओ, अंदर चले जाओ, बाहर न निकलो। हम जौन की रमजान में, और मैं रोजे की हालत में मुलाकातों में बाजार के अंदर, तो मैंने देखा बहुत से मुसलमान, हमारे इफ्तारी बाजार लगता है बड़े शहरों में, सब जगह लगता है इफ्तारी बाजार, और आमतौर पर वो दोहर के बाद हरकत में आ जाते हैं, बनाने वाले, काटने वाले, कुटने वाले, करने वाले, और दरागी होती है तो एडवांस तैयारियां करनी पड़ती है। तो देखा जितने मुसलमान थे, ये इतनी गर्मी के अंदर कोई तरबूज, कोई चकाटेटी, और कोई अंगूर, और कोई मजूद है, कोई कबाब, और कोई तंदूरी नहीं है, सब तैयारियां हो रही है, और सब माशाल्लाह रोजे की हालत में है, बिना रुमाल सर पर डाला हुआ है, बिना रुमाल। मैंने देखा लारी वाले सब्जी बेचने वाले, फल बेचने वाले मोहल्लों में जाकर ऐसी गर्मी में रोजे की हालत में अंदर का ईमान बनता है। इतनी सख्त लू चलने के जमाने में रोजा रखना क्या हो जाता है बोलो, और अगर ईमान नहीं बनता है तो फिर घर में आती रहता है एसी के अंदर, तो भी क्या करता है बोलो, रोजा नहीं रखता है। ये ईमान बनाने की चीज है। ये ईमान बनेगा तबलीग के अंदर निकलने से, जमातों में निकलने से ये ईमान बनेगा। भाई जमात में किसी को अतैया सिखाने के लिए नहीं भेजते हम, दुआए कुरूस सीखने के लिए नहीं भेजते हैं, सीखना तो वो भी है। असल बुनियादी चीज क्या है, जमात में निकलकर अंदर का ईमान, अंदर का यकीन बनना। मुसलमान हर चीज बनाना जरूरी समझता है, घर बनाना, दुकान बनाना, जमीन बनाना, कारोबार बनाना, शादी रचाना, अपने ईमान को बनाना अपनी जरूरत नहीं समझता है। अपना ईमान बनाना अपनी जरूरत नहीं समझता है,
اپنی بیوی کا ایمان بنانا ضرورت نہیں سمجھتا ہے، اپنے بچوں کا ایمان بنانا وہ سمجھتا ہی نہیں ہے کہ ایمان کو بنانے کی چیز ہے، یقین کو بنانے کی چیز ہے۔ بھائی اصل یہی چیز ہے، صحابہ نے پہلے اپنا ایمان بنائے، یقین بنائے۔ تعلمنا الایمان ثم تعلمنا القرآن، ہم نے پہلے ایمان کو سیکھا۔ اسی طرح عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ اسلام کے شروع میں اگر یہ کہہ دیا جاتا شراب نہ پیو، زنا نہ کرو، یہ نہ کرو، وہ نہ کرو، معاشرے میں بودیاں تھی، کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہیں مانتا، کیونکہ اصرار ہی نہیں تھی اس کو قبول کرنے کی۔ وہ تو 13 سال حالات میں، سختیوں میں، بھوک میں، پیاس میں، فاقوں میں، خوف میں، ہراس میں ایمان تپا کر بنایا گیا۔ جب ایمان بنا اور ہجرت کر کے لوگ مدینہ پہنچے، اب ساری باتیں ایک کر کے کیا بولو زندہ ہو رہی، اور آسانی سے کوئی کریٹیسائز نہیں کہ آپ نے 5 وقت کی نماز کیوں فرض کر دی، آپ نے روزے کیوں فرض کر دیے، آپ نے زکات کیوں فرض کر دی، آپ نے پردہ کیوں فرض کر دیا، آپ نے شراب کیوں حرام کروا دی، آپ نے سود کیوں حرام کروا دیا۔ کوئی کریٹیسائز نہیں اہل مدینہ کی طرف سے، جو حکم آ رہا ہے چونکہ اللہ رسول کی مرضی ہے قبول کر لیتے ہیں، خوشی خوشی قبول کر لیتے ہیں، اور خوشی خوشی اس پر عمل کرتے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے عمل کرتے ہیں، جنت پانے کے لیے عمل کرتے ہیں۔ یہ ایمان کے بننے کی نشانی۔ بھائیو سمجھتے ہو، یہ ایمان بنے گا اللہ کے راستے کے 4 مہینہ اور چلے کی محنت سے میرے بھائیوں بنے گا۔ یہ نکلو جاؤ رات کو بیان میں کہا تھا نا، اور کل ہمارے دور سے لے کر اب تک آپ کو سارے بیانات میں ایک بات ہے، نکلو۔ کیوں نکلو بھائی؟ اپنا کلمہ بناؤ، موت سے پہلے کیا ہے بولو، ہر آدمی کے پاس وقت ہے اپنے ایمان کو بنانے کا۔ بنا لے گا یہ فائدے میں رہے گا، نہیں بنائے گا یہ نقصان میں رہے گا۔ یہاں کوئی اس کو مارے گا نہیں، پیٹے گا نہیں، اور کوئی یہاں پر بنا لے گا تو اس کا کوئی سنمان نہیں کرے گا۔ یہ سب اس کی اپنی آخرت کی ضرورت ہے۔ تو نیت کرو انشاءاللہ سب 4 مہینے جائیں گے انشاءاللہ، ہر سب نیت کرتے ہو ہے نا، اور 4 مہینے جا رہے، اس کے ساتھ ہر سال چلہ لگاوے۔ بھائی چلو کسی مجبوری سے ابھی 4 مہینہ نہیں جا سکتے، چلہ لگاوے، ہر سال چلہ لگاوے، ہر سال میرے بھائیوں 4 مہینے لگاوے۔ پہلی نیت 4 مہینے کی، اللہ سے مانگے کہ اللہ 4 مہینے قبول کر لے۔ جو خدا 12 مہینے میں آپ کو روزی دیتا ہے، آپ نیت کر لیں گے 4 مہینے کی، اللہ 8 مہینے کے اندر آپ کا نظام بنا دے گا۔ ہمارے پہلے امیر صاحب تھے، میرے پہلے امیر صاحب، پہلے جب ہم لوگ دلی نظام الدین میں سال لگانے کے لیے پہنچے تو ہم تو اور دوسرے ہمارے ساتھ علماء تھے، سال والے 10-12 ایک جماعت بنائی، اور ہم سب کو موانا بھیج دیا۔ میرٹھ کے پاس ایک قصبہ ہے، میرٹھ کے پاس ایک قصبہ ہے موانا، وہ ہم کو بھیج دیا۔ ہمارے امیر صاحب جو تھے وہ مستقیم بھائی کرتے تھے، بہت اچھے آدمی، بہت اچھے آدمی، پھرتیلے آدمی۔ اور ان کو یہ سمجھا کر بھیجا تھا بزرگوں نے تو بھائی ان کو گشت کرنا سکھاؤ، تعلیم کرنا سکھاؤ، کھانا پکانا سکھاؤ، نقد جماعت نکالنا سکھاؤ، جماعت وصول کرنا سکھاؤ۔ 20 دن ہم کو بھیج دیا موانے میں۔ نئے آدمی سے ہم بھی ان کے لیے نئے تھے، 2-5 دن ذرا وہ رہتی ہے آڑ شرم حجاب رہتا ہے، پھر وہ بھی کھل گئے، ہم بھی کھل گئے ان کے ساتھ۔ ایک دن میں نے پوچھا امیر صاحب سے، کام دھندا کیا کرتے ہو آپ؟ انڈوں کا کام، دیسی انڈوں کا۔ 6 مہینے دیسی انڈے کا کام کرتا ہوں۔ سردی میں ہوتے ہیں دیسی انڈے، جس کی گرمی بہت ہوتی ہے، مال کی پیسہ بھی اچھا ملتا ہے۔ پورے 6 مہینے گھر پر رہ کے دیسی انڈے اگا کر اس پر پیسے چڑھا کر اس کو بڑی بڑی جگہوں پر سپلائی کر دیتا ہوں، بڑا آرڈر لے لیتا ہوں۔ اور باقی 6 مہینے دلی مرکز پر چلا جاتا ہوں بزرگوں کے پاس، جو مشورہ کرے وہ قبول، وہ کہ جماعت لے کے چلا جا جماعت لے کر، وہ کہ کھانا تقسیم کر کھانا تقسیم، وہ کہ برتن دھو برتن دھو، وہ کہ بھائی سبزی کاٹ سبزی کاٹ، وہ کہ یہ جماعت کے پرچے بنا تو پرچے بنا۔ آل راؤنڈر آدمی، جماعت کے آل راؤنڈر بنا جاتا ہے۔ جماعت کی ہدایت میں ہوتا ہے نا کہ کھانا پکانا سب ٹھیک ہے، یہ نہیں کہ چلے میں جس کو کھانا پکانا آتا ہے اس کو چلے میں بڑھیا بن جاؤ، جیسا اسی کا خدمت میں فیصلہ کرے، بھائی اس کو اچھا کھانا پکانا آتا ہے
یہ 40 دن کا بھٹیارا، یہ بھٹیارا بننے یہاں پر آیا تھا. سب کام سب سیکھے، بیان سب سیکھے، تعلیم سب سیکھے، اعلان سب سیکھے، تشکیل سب سیکھے، کھانا پکانا بھی سیکھے، برتن دھونا بھی سیکھے، کپڑے دھونا بھی سیکھے، سب سیکھے. جب جا کے گھر آ کر بیوی کی قدر ہوگی ہے نا. وہ جماعت پہ ایک جوڑی کپڑے دھوئے گا تب پتا چلے گا اپنی بیوی کا کہ یہ روز ہوتی ہے. پیاز کاٹے گا نا تو دو طرح کے آنسو نکلیں گے، ایک تو کبھی کاٹی نہیں اس کے نکلیں گے اور دوسرے پیاز کے نکلیں گے. اس کی بیوی تو روز کاٹتی، اس کی ماں روز کاٹتی، اس کی بہن روز در کاٹتی ہے، کبھی اس کی قدر نہیں. بڑا سالن میں نمک مرچ کچھ آگے پیچھے ہو گیا، گھر میں سوال. ساری مائیں سکھاڑی سے کہ نہیں یہ کیا بولتا ہے، یہ بھی اللہ کی بندی ہے، کبھی بھول بھی پڑ جاؤ گے کیا بولتا ہے. ہم یہ زندگی سیکھنے کے لیے جانے کا ہے. مت اس میں مجھ سے کوئی جوان شادی وہ کرنے والا ہوتا ہے نا، جس کو میں شادی سے پہلے مشورہ دیتا ہوں 4 مہینہ چلا جائے تاکہ تیرے میں تحمل پیدا ہو، برداشت کرنے کا مزاج بنا. اور بیویوں سے تو برداشت کرنی پڑتی ہے. جماعت میں سب سیکھنا ملتا ہے. ہمارا بھی سب ایسے ہی آدمی تھے، حرام مدرسے کے دولہے جیسے گئے تھے مولوی بن کر سیدھے جماعت میں، کبھی پلیٹ بھی نہیں دھوئی تھی. اب اصل بھی دھوئے اب وہ اسٹوو کا زمانہ، گیس بھی نہیں تھے اس زمانے میں، اسٹوو سلگانا بھی نہیں آوے، وہ پین مارنے کی، یوں مارے تو یوں جاوے لو، یوں مارے تو یوں جاوے، اور تپیلا کالا کر دے، پھر برتن اس سے ہاتھ بھی کالے کر دے. میں نے کہا آپ کرتے کیا؟ کہ 6 مہینے کاروبار کرتا ہوں، 6 مہینے کہاں رہتا ہوں؟ بولو بزرگوں کے مشورے سے دلی میں رہتا ہوں. سمجھتے میری بات؟ جب آپ بھی طے کر لیتا ہے تو 4 مہینے ہر سال لگنا آسان ہے. اللہ اس کی روزی کا نظام کیسا بنا دیتا ہے؟ 8 مہینے کا بنا دیتا ہے. یہ تو آخری درجے میں سال کا چیزا تو آپ بھی ضرور لگاؤ. اپنے ایمان کی بیٹری کو چارج کرے. اگر چارجنگ نہیں کرے گا تو پھر ختم. ₹1,00,000 کا موبائل ہے، چارجنگ نہیں ہے تو کام دے گا نہیں دے گا. اور ₹500 کا ڈبلا ہے، چارج کیا ہوتا ہے 10 سال نوکیا کا پرانا ڈبلا، چارجنگ کیا ہوا ہے، کام دے گا، بات کرے گا. یہاں بیٹھے بیٹھے کینیڈا امریکہ بات کر لیتا. آپ بھی اپنے ایمان کی بیٹری کا چارجنگ کرواؤ. مہینے میں 3 دن لگاؤ. مہینے میں کیا کریں بولو؟ 3 دن، 27 دن گھر پر رہے. مسلمان کا کیلنڈر جو ہے نا، دنیا والوں کا کیلنڈر تو ان کا مہینہ 30 دن کا 31 دن کا ہوتا ہے. ایمان والے کا مہینے کا کیلنڈر 27 دن کا ہوتا ہے. جو کرنا ہے 27 دن میں کرنا ہے، باقی 3 دن ہر مہینے میں اللہ کے لیے اپنی جماعت بنا کر یہاں سے اطراف کی بستی میں جانا ہے. ایمان والوں پر محنت کرنا ہے. ساتھ میں ساتھیوں کو لے چل ان پر محنت کرنا ہے. ان کا بھی ایمان بنے گا، میرا بھی ایمان بنے گا. چلا لگے گا، میرا بھی ایمان بنے گا، میرے بھائیوں کا ساتھیوں کا ایمان بنے گا. جس علاقے میں گیا ہوں وہاں کے مسلمانوں پر محنت کر کے ان کی نقد 4 مہینے کی چلے کی جماعتیں 3 دن کی جماعتیں بناؤں گا. یہ بھی ایمان بنانے کے لیے متحرک ہو جائیں گے. 4 مہینے جاؤں گا، اپنی ذات پر عمل سے محنت کروں گا، ساتھیوں پر محنت کروں گا. اور جس علاقے میں میرے 4 مہینے لگ رہے ہیں وہاں ایمان والے بھائیوں پر بہنوں پر محنت کروں تاکہ ان کے اندر ایمان کے اندر بھی کیا ہے، حرارت اور گرمی پیدا ہو جائے. یہ ساری محنت اس کے لیے. اب دیکھیے 2 گز کرنے ہیں. کتنے بولو؟ 2. ایک آدمی ہمیشہ تو جماعت میں نہیں رہ سکتا. گھر ہے، بیوی ہے، بچے ہیں، سماج ہے، دکان ہے، کاروبار ہے. سال میں اگر 4 مہینے گیا تو 8 مہینہ کر رہے گا، چلا گیا تو 10 مہینے کر رہے گا. تو گھر رہ کر آزادی تھوڑی ہے. لیکن گھر رہ کر بھی اپنے ایمان کی بنانے کی محنت میں لگے. جس کے لیے ہمارے بزرگ کیا کہتے ہیں؟ مقامی کام. 5 اعمال جو مقام کے، مشورہ 2.5 گھنٹے روز کو تعلیم، ہفتے کے 2 گز، مہینے کے 3 دن. یہ جو 5 اعمال ہے نا میرے بھائیوں، یہ مقام پر رہتے ہوئے اپنے ایمان کو متحرک رکھنے کی محنت ہے. اپنے ایمان کے اندر گرمی حرارت پیدا کرنے کی محنت ہے. مسجد میں بیٹھ کر اپنے 2.5 گھنٹے لگانے کی نیت کریں کہ میں اپنے مسجد کے محلوں کے اطراف میں ایک ایک گھر میں ایک ایک فرد کے پاس جا کر ایمان کی بات کروں گا، اللہ کی بات کروں گا، اس کی عظمت بڑائی پر بولوں گا، اس کی حیبت خشیت پر بولوں گا، اس کی قدرت پر بولوں گا تاکہ میرا ایمان بنے. روز 2.5 گھنٹے محلوں میں، گھروں میں جا کر
ایک ایک آدمی کے پاس ایمان کے بول بولنا یہ آدمی کے ایمان کو میرے بھائیوں گرماتا ہے. اور اسی ایمان کو لے کر اب یہ دکان پر بیٹھے گا نا تو کسی محرم کسی نامحرم عورت پر نظر نہیں پڑے گی. نماز تو جماعت تو کیا اس کی تکبیر اولا نہیں جائے گی. ہمارے ساتھی ہیں یہ پیچھے آپ کے نیچے بلسار ضلع میں ایک بلسار چلے میں بلسار تھا بہت سال ہو گئے. پہلا ہی دن تھا تو ہم لوگ پہنچے اثر بات گشت تھا مغرب بات بیان سب ہو گیا. مغرب بات بیان ختم کر دے اسے گرمی کا زمانہ تھا. عشاء بہت 9:15 بجے تھی. میں کہا ایک گھنٹہ باقی ہے یار ایک کام کرو کچھ ملاقاتیں کرتے چلو بھائی. مجھے میں تشکیل کر دی پہلا دن تو 2 آدمی تیار ہو گئے چلے ملاقاتوں کے اندر قریب مسلمانوں کے اپارٹمنٹ میں. جب اذان کی عشاء کی اذان کی میرے خیال سے 10 منٹ باقی ہوئی 10 کتنی 10 تو ایک رہبر نے اجازت چاہیے کہ آپ اس کو اجازت دے دیں یا آپ کے واپی ورسال کا قصہ سنا ہو. میں بہت دے رہے 25 منٹ جماعت پڑھی انہوں نے ابھی تو جماعت پڑھنی ابھی گھر کی ملاقات ہو جائے گی. تو دوسرا رہبر کا وہ کہنے لگا مفتی صاحب اس کو جانے اس کو جانے تو رہے گا نہیں بلا میں ہوں آپ کے ساتھ چلو جاؤ. تھوڑی دیر آگے چلنے کے بعد وہ میرا مقامی ساتھی مجھ سے کہتا ہے اس کی 17 سال سے کبھی تکبیر اولا فوت نہیں ہوئی ہے. کیا کہا مجھے اس سے 17 سال سے اس کی تکبیر اولا فوت نہیں ہوئی ہے. واقعی سے میرے دل میں ساتھی کی لائبانہ عزت بڑھ گئی اور آپ بھی ملتے بہت عزت ان کو ملتا ہوں. یہ تو میں 10-12 سال کی بات پہلے کی بات کرتا ہوں. آج بھی وہ حیات ہیں. میں نے اجتماع میں دیکھا ملو ابھی ملو لیکن ان سے ملاقات کی ہوئی تھوڑی مشغولیت کی وجہ سے. اگلے 27 سال ہو گئے آپ بندے کی تکبیر اولا فوت نہیں. یہ ایمان کے بننے کی نشانی ہے. آپ یہ سمجھے سب صحابہ اور تابعین کے زمانے کے قصے ہیں. ہم کیا سمجھتے ہیں فضائل اعمال میں فضائل نماز کو پڑھتے ہیں اور ان کو سنتے ہیں تو کیا سمجھتے یہ تو سب اس زمانے میں ایسا ہوتا ہوگا اس زمانے میں ایسا ہوتا ہوگا. ارے بھائی جب اندر کا ایمان بنے اور تو ٹھان لے نماز تکبیر اولا کے بغیر نہیں پڑھنی ہے. نماز تکبیر اولا کے بغیر نہیں پڑھنی ہے تو اللہ مجھ کو بھی توفیق دے آپ کو بھی توفیق دے. آپ ٹھانو تو صحیح. ہماری تو نیت میں خطرے ہیں. ملی تو پڑھ لیں گے نہیں ملی تو چھوڑ دیں گے. دو لوگ کہتے ہیں نیت میں خطرے تو ڈولی میں خطرے. جیسی نیت ایسی برکت. ارے کچھ تم سمجھتے بھی ہو ارے کچھ سمجھتے بھی. میں کیا کہنا چاہتا ہوں ایک گاؤں کے اندر ایک مرتبہ ایک لومڑی جنگل میں داخل ہوئی. جنگل میں اس کے منہ میں ایک پرچہ تھا. اس کے آپ کو دیکھ کر اس کے اور برادری کی ساری لومڑیاں جمع ہو گئی. بولے کیا ہے تیرے منہ میں کیا ہے یہ؟ بولے یہ صلح نامہ ہے. یہ کیا ہے صلح نامہ. کس بات کا صلح نامہ ہے کہ ہمارے اور شہر کے کتوں کے بیچ میں صلح ہو چکی ہے. ہمارے اور شہر کے کتوں کے بیچ میں صلح ہو چکی ہے کہ اب جب بھی ہم شہر میں جائیں گے ہوٹوں پر پڑا ہوا جھوٹا روکا کھانے کے لیے شہر کے کتے ہم کو چھیڑیں گے نہیں ہم پر حملہ نہیں کریں گے. ایسا بولے ہاں ایسا ہو گئی صلح. بولے ہاں. لومڑیا تو خوشی سے ناچنے لگے. لوگ مزے ہی مزے. جنگل کی سوکھی ساکی ہڈیاں کھائی تازہ کھانا ملے گا. شہر کے اوٹوں پر جہاں جھوٹا کھانا پڑا رہتا ہے. تھوڑے دن کے بعد سب ایک دن طے کیا کہ چلو آج شہر میں چلتے ہیں بہت اچھا کھانا کھائیں گے. سب چلی. وہ لومڑی جس کے پاس وہ صلح نامہ تھا وہ منہ میں اس نے آگے ساری اس کے پیچھے. اور جیسے یہ شہر میں داخل ہوئی اس کے ساتھ ہی سارے طرف سے شہر کے کتے پر ٹوٹ پڑے. شہر کے کتے کیا کریں ان پر ٹوٹ پڑے. اور جیسے کتے ٹوٹے ایسے ہی یہ ساری بکھر گئی جان بچانے کے لیے. تو کسی لومڑی نے اس لومڑی سے جس کے منہ میں پرچہ تھا ارے ان کو بتا ہم سمادھان صلح کے بعد کمپرومائز کے بعد یہاں آئے. ان کو بتا صلح نامہ بتا ان کو سمجھا. وہ بولی کس کو سمجھاؤ کوئی سمجھدار بھی تو ہونا چاہیے. اب آپ بھی سمجھے کہ نہیں سمجھے تم لوگ. تبلیغ کی محنت اس کے لیے ہے
گشت اس کے لیے ہے، 3 دن اس کے لیے ہے، چلا 4 مہینہ اس کے لیے ہے، روز 2.5 گھنٹے لگانا اس کے لیے ہے کہ اندر کا ایمان بنے. ایمان بنے گا نا، کبھی تسبیح نہیں چھوٹے گی، تلاوت نہیں چھوٹے گی، نماز نہیں چھوٹے گی، ماں باپ کی خدمت نہیں چھوٹے گی. بھلے کام کو کرنا آدمی کبھی چھوڑے گا نہیں، اور برائی اور گناہ کے قریب آدمی بھٹکے گا نہیں. اور ہو جاوے انسانی بشری تقاضے سے تو آپ کی فوراً اللہ سے توبہ کرے گا. کیا کرے گا؟ بولو توبہ کرے گا. اے اللہ بھول ہو گئی، معاف کر دے، اب آئندہ ایسا نہ کر دے. اے اللہ معاف کر دے، بھول ہو گئی، میرے رب میری توبہ، سچی توبہ، پکی توبہ، آئندہ پھر نہیں کرنے کا، مجھے معاف کر دے. توبہ کر لے گا، اپنا 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 حساب اللہ سے صاف کر دے گا. ایمان بننا چاہیے. جو جماعت میں تو آدمی سال میں 1 دفعہ جائے گا، مقام پر 10 مہینے 8 مہینے رہے گا. مقام پر رہتے ہوئے 2.5 گھنٹے تبلیغ والوں کی ضرورت نہیں ہے. یہ بھول میں جانا. او بھائیو، تبلیغ والوں کو 2.5 گھنٹے کی ضرورت نہیں ہے، تبلیغ کو ضرورت نہیں ہے. 2.5 گھنٹے تو میری ضرورت ہے. میرا ایمان، میرا کلمہ، میرا یقین بنے، اللہ سے تعلق بنے. 3 دن تبلیغ کی ضرورت نہیں ہے. کیا آپ نہیں گئے 3 دن کے اندر تو گاؤں سے جماعت نہیں بنی؟ یہ نقصان گاؤں کا نہیں ہے، تبلیغ کا نہیں ہے. نقصان اس گاؤں کے ایک ایک فرد کا ہے کہ ان کا ایمان نیچے کی سطح کو جا رہا ہے. کہاں جا رہا ہے بولو؟ نیچے کی سطح کو جا رہے ہیں. گشت میں نہیں جڑے، پہلے گشت میں نہیں آئے، دوسرے گشت میں نہیں آئے. حالانکہ گشت تو بڑا مبارک برکت والا عمل ہے. سارے پیغمبروں نے میرے بھائیوں کیا کرو، لوگوں کے پاس چلت پھرت کر کے لوگوں کو دین سمجھایا ہے. ہمیں جانا ہے پیغمبروں کی سنت کی نقل اتارنی ہے. پیغمبروں کی سنت کی کیا کرنی ہے؟ نقل. اللہ بڑا میرے بھائیوں مہربان ہے، نکتہ نواز ہے. نقل پر اصل کا اجر و ثواب ہے، نقل پر اصل والی ہدایت کا وعدہ ہے. ہاں، یہ گشت کرنا میری ذمہ داری ہے. منگل کا دن ہے، میری مسجد کا گشت ہے. اتوار کا دن ہے، میرا گشت ہے. سوموار کا دن ہے، میری مسجد میں مغرب عشاء گشت ہوتا ہے. تو مجھے مغرب کی نماز دنیا کے کونے میں سے آ کر اپنی مسجد میں پڑھنی چاہیے. کیوں؟ یہ میرے ایمان کا مسئلہ ہے، تبلیغ کا مسئلہ نہیں ہے، محلے کی مسجد اور جماعت کا مسئلہ نہیں ہے. یہ مسئلہ میرے ایمان کا ہے. ہم تبلیغ میری خود کی ضرورت نہیں سمجھتے، ہم دوسروں کی ضرورت سمجھتے ہیں. جب دوسروں کی سمجھتے ہیں اس لیے 2.5 گھنٹے کی فافے ہیں، 3 دن کے لالے ہیں، اور 10 میں کبھی آئے اور کبھی نہیں آئے. ہم دوسروں کی ضرورت سمجھتے ہیں، حالانکہ ضرورت پہلے کس کی بولو؟ میری ہے. بھائی میں بھوکا ہوں، میں کھاؤں گا تو میرا پیٹ بھرے، سیدھی بات ہے. میں پیاسا ہوں، میں پیوں گا تو میری پیاس بجھے، سیدھی بات ہے. میں بیمار ہوں، میں دوا دارو کروں گا تو میں تندرست بنوں گا. میری جگہ دوسرے کسی کو دارو دوا کر دے، وہ اچھا ہو جائے، میں اچھا ہو جاؤں گا. میری جگہ دوسرا کھا لے، میرا پیٹ بھر جائے گا. میری جگہ پر دوسرا کوئی پی لے، میری پیاس بجھ جائے گی. کبھی نہیں ہو سکتا ہے. گشت کرنے والے گشت کر لیں گے، تعلیم کرنے والے تعلیم کر لیں گے، اور بھائیوں 3 دن جانے والے 3 دن جائیں گے، مشورہ کرنے والے مشورہ کریں گے. محلے میں روزانہ کی گھر گھر فرد فرد کی ملاقات میں 2.5-3 گھنٹہ دینے والے وہ دے دیں گے. یہ کریں گے. لیکن میرا کیا؟ میرا کیا؟ میرا کیا؟ ان کے کرنے سے مجھ کو کیا ملے گا؟ بھوک مجھے لگی ہے، یہ کھائے گا، میرا پیٹ بھرے گا. تو سب کو کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ سمجھداروں مجھے بتاؤ، سب کو کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ کرنا چاہیے. کون کہتا ہے کرنا چاہیے؟ تو سب نیت کر لو، انشاءاللہ کریں گے اس کو. تبلیغ کی ضرورت سمجھ کر نہیں، او بھائیو، ہاں تبلیغ کی ضرورت سمجھ کر نہیں، مسیحا جماعت کی ضرورت سمجھ کر نہیں. لوگ مجھے تبلیغ والا کہتے ہیں اس لیے نہیں، میں مسلمان ہوں، میرے ایمان کی یہ بیسیکلی ضرورت ہے. میرے ایمان کی کیا بولو؟ یہ بنیادی ضرورت ہے. مجھے یہ سارا کام کسی لیے کرنا ہے، مسیح اور جماعت کی اسی لیے بیٹھنا ہے. 2.5 گھنٹے محلے میں مشورے سے محلے کے اندر گھر گھر فرد کی ملاقات میں دینا، یہ میری ضرورت ہے. گھر کی تعلیم، مسجد کی تعلیم میری ضرورت ہے. اور میرا پہلا گز، دوسرا گز میری ضرورت ہے. میرے مہینے کے 4 ہفتوں میں سے کوئی ایک ہفتہ طے کر کے 3 دن اطراف کی بستیوں میں مشورے سے لگانا، یہ میری ضرورت ہے. سال کا چلہ لگنا، یہ میری ضرورت ہے. اور میری بڑی سعادت ہے کہ ہر سال میرے 4 مہینے لگے، یہ میری ضرورت ہے. تبلیغ کی ضرورت نہیں ہے. ہاں
تبلیغ کی ضرورت ہے. اللہ کو ہم جیسے کام کرنے والے بہت مل جائیں گے. ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم. اگر تم روگردانی کر دیں گے تو کیا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ, ہم تم کو سائڈ پر کر دیں گے. ہے نا, بنگیوں کو کلمہ پڑھائیں گے, چواروں کو کلمہ پڑھائیں گے. بنگی چوار کلمہ پڑھ کے آ جائیں گے, تمہاری جگہ لے لیں گے, اور وہ اللہ کے دین کا کام کریں. اللہ کسی کا محتاج ہے, اللہ کسی کا محتاج ہے. اللہ کو ہماری ضرورت ہے. بولو ہمیں اللہ کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ ارے بولو رے, ہم سب کو اللہ کی ضرورت ہے. ہم سب اللہ کے محتاج ہیں. اللہ ہمارا محتاج نہیں ہے. ہم سب اللہ کے دین کی محنت کے محتاج ہیں. اللہ کے دین کی محنت ہماری محتاج نہیں ہے. چلہ میرے بھائیو ہمارا محتاج نہیں ہے, ہم چلے کے محتاج ہیں. گشت ہمارا محتاج نہیں ہے, ہم گشت کے محتاج ہیں. 2.5 گھنٹے ہمارا محتاج نہیں ہے, ہم 2.5 گھنٹے کے محتاج ہیں. سال کے چلے 4 مہینے, وہ بھائی چلے 4 مہینے ہمارے محتاج نہیں ہو, ہمارا انتظام نہیں کرتے. یہ آئیں گے تو میری اکھاڑ ہوگی, ایکسپریشن ہوگا, پہچان ہوگی, ہے تبلیغ کا دنیا کے اندر بول والا ہوگا. نہیں, ان کو تبلیغ کو ہمارے چلے 4 مہینے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں تبلیغ کے 4 مہینے کی میری پرسنل ضرورت ہے, میری نجی ضرورت ہے نا. 4 مہینہ چلہ کوئی میری کیا تشکیل کرے گا؟ کوئی میری کیوں تشکیل کرے؟ مجھے بھوک لگتی ہے تو کوئی تشکیل کرنے آتا ہے؟ بھائی صاحب روٹی تیار ہے کھا لیجیے, بھائی صاحب سالن تیار ہے آ جائیے, اللہ کے واسطے کھا لیجیے. کوئی تشکیل کرنے آتا ہے؟ دکان میری ضرورت ہے. کوئی محلے میں 10 کی جماعت دیکھی جو آپ کی دکان کے لیے تشکیل کرنے آتی ہو؟ ارے مجھے بتاؤ, نوکری جاب آپ کی ضرورت ہے, محلے میں کوئی جماعت دیکھی جو آپ کی جاب کے لیے تشکیل کرنے آتی ہے؟ آپ کی کوئی تشکیل کرے کہ نہ کرے, کوئی سمجھاوے نہ سمجھاوے, آپ اپنی ضرورت سمجھ کر کھا لیتے ہیں, پی لیتے ہیں, دھو لیتے ہیں, نوکری کرتے ہیں, دھندا کرتے ہیں, ویپار کرتے ہیں. کسی کی تشکیل کے محتاج ہے آپ؟ پھر کیا بات ہے تبلیغ کے لیے آپ کی تشکیل کرنی پڑے؟ اور بھائیو چلا جاؤ, 4 مہینے جاؤ, گشت کرو, تعلیم کرو, 2.5 گھنٹے لگاؤ, 3 دن لگاؤ, یہ سب آپ کو کہنا پڑے. ہم نے اس کو اپنی ضرورت کی لسٹ میں لیا نہیں ہے, ہم نے اس کو اپنی ضرورت کی لسٹ میں لیا نہیں ہے. اس کو ضرورت کی لسٹ میں لیں. یہ تمام چیزوں سے سب سے پہلی ضرورت ہے. میں نے شروع میں بات یہی کہی کہ اللہ نے انسان کو ضرورت مند, حاجت مند بنایا. کھانا پینا اس کی ضرورت, ہدایت اس کی کیا بولو بنیادی ضرورت, اور زندگیوں میں ہدایت کو لانے پانے کی یہ محنت ہے. ہم روزی روٹی کے لیے محنت کرتے ہیں کہ اپنی ہدایت کے لیے محنت نہیں کریں گے. چلہ اسی لیے لگائیں گے, 4 مہینے اسی لیے لگائیں گے, مقام پر گشت اسی لیے کریں گے, 2.5 گھنٹے کی محنت بھی اسی لیے جڑیں گے, اور میرے بھائیوں مہینے کے 3 دن اسی لیے لگائیں گے تاکہ اللہ ہمیں آپ کو ہدایت دے دے, جو سب سے بڑی ضرورت ہے. جس کا بندہ اللہ سے نماز میں سوال کرتا ہے اهدنا الصراط المستقیم, اے اللہ سیدھے راستے کی ہدایت. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین, ہدایت ہے ان کے لیے, تقوی والوں کے لیے. تقوی والے کون ہیں؟ ایمان والے تقوی والے لوگ ہیں. قرآن ان کے لیے ہدایت ہے. ہاں میرے بھائیوں, وہ ہماری سب سے بڑی ضرورت ہے, اور اس کو پانے کے لیے محنت اس کا یہ راستہ ہے. ہاں اس لیے ہم سب طے کریں کہ انشاءاللہ کوئی کہے نہ کہے, پابندی کے ساتھ ہم 4 مہینے چلہ ضرور لگائیں گے انشاءاللہ. لگاؤں گے انشاءاللہ. مقام پر 2.5 گھنٹے 3 دن, اور مقام پر 2 گز کی ضرور پابندی کریں گے. کرو گے؟ کون کون کرے گا؟ اب دیکھو آپ نے نیت کی ہے, اب میں سب کو ہلکی وائز الگ الگ بٹھاتا ہوں. ہر ایک آدمی اپنے سال کے 4 مہینے چلے کا مہینہ طے کرے, روزانہ کی 2.5 گھنٹے کا وقت طے کرے, گھر مسجد کی تعلیم کا وقت طے کرے, مہینے کا 3 دن کا ہفتہ طے کرے, اور اس کو واقعتاً ایسے فارمیلٹی کے طور پر نہیں, بھائی یہ میری ضرورت ہے نا, اور پھر اللہ سے مانگے. ہاں پھر اللہ سے کیا کرے بولو؟ اچھا ہر مسجد کی ضرورت ہے, ہر مسجد میں رہنے والے ایمان والے کی ضرورت ہے. اب سارے لوگ تو آئے نہیں, لیکن آپ خود نصیب بندے ہیں, اللہ نے آپ کو آنے کی توفیق دے دی. آپ اپنے بارے میں تو فیصلہ کر لیں, پھر گھر جا کر کیا کریں گے بولو؟ اپنے سارے نمازی بھائیوں کو لے کر بیٹھ کر ان کو بھی اسی ترتیب پر لائے. کرو گے انشاءاللہ؟ کون کون کرے گا؟ پیچھے والے آدمی اٹھاتے ہیں, پیچھے کے ہاتھ دوسرے اگر دور رہ گئے, لیکن تم لوگ قریب آ جاؤ, اور تمہاری پاس میں مجھے ضرورت پڑے گی. اور پیچھے بیٹھنے والوں
अल्लाह तुम्हारा भला करे, तुम्हारे बच्चों का भी भला करे, तुम्हारे खानदानों का भला करे, तुम मेरे पास आ जाओ। वो जगह छोड़ दो यार, वहां कोई लोचन में रखा है क्या? अच्छा भाई, पहले नवसारी का हल्का नंबर 1 खड़ा हो। कितनी मस्जिद है तुम्हारे भाइयों? 18 मस्जिद है, इनको 18 कागज दे दो। इसके लिए निकल लिया बैठोगे आप लोग, आगे चले आगे 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 पहले थोड़ा पीछे ले, पीछे चलो, कागज लेकर आता है।